اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین۔ ناصر صاحب، یہ جو آپ نے آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، ان کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ارشاد مبارک آپ کہہ لیں کہ اچھا پہلے تو اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں نا، پھر اس کی تشریح بعد میں بیان کرتے ہیں۔ واتبعوا، ٹھیک ہے، انہوں نے پیروی کی یا پیچھے چلے یا اتباع کی، کس چیز کی؟ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، سلطنت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جو منتر شیطان پڑھا کرتے تھے یا ان کے کاہنوں کو دیا کرتے تھے، یہ ان منتروں کی پیروی کرتے ہیں۔ وما کفر سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے کفر ہرگز نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو۔ وما انزل علی الملکین، وما انزل اور جو نازل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وما انزل جو نازل کیا گیا تھا، علی الملکین فرشتوں پر، ببابل بابل والے فرشتوں پر، ہاروت و ماروت، اور ان فرشتوں کے نام کیا تھے؟ ہاروت اور ماروت۔ وما یعلمان من احد، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ اس کو یہ وضاحت کر دیتے تھے یا اسے یہ سمجھا دیتے تھے، کیا؟ انما نحن فتنۃ، ٹھیک ہے، جزی نیست کہ ہم فتنہ ہیں۔ یعنی یہ موقف بالکل ایسا واضح موقف ہے کہ اس کا اور کوئی شک کی جزیہ اور موجود نہیں ہے، فقط ایک ہی جزیہ، کیا؟ ہم فتنہ ہیں، ہم نری آزمائش ہیں، ٹھیک ہے۔ فلا تکفر، تو اپنا دین نہ کھو، ہم تو فتنہ ہیں یا ہم فتنے میں مبتلا کیے گئے ہیں، ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا دین نہ کھو۔ اور پھر بھی اگر وہ اصرار کرتا تو پھر وہ اسے سکھا دیتے تھے، تو پھر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو ان سے سیکھتے، ٹھیک ہے، کیا چیز سیکھتے؟ یہ ما یفرقون بہ، جس کے ذریعے جدائی ڈال دیں، بین المرء و زوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان اس کے ذریعے جدائی ڈال دیں۔ وما ہم بضارین بہ، اور وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو کے ذریعے، من احد، کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی تو ہی یہ کام ہو سکتا تھا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ لوگ سیکھتے تھے، اب کیونکہ پیچھے تذکرہ سارا بنی اسرائیل کا ہے اور سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ہی نبی تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور بنی اسرائیل کے لوگ سیکھتے تھے ان سے، کس سے؟ ہاروت اور ماروت سے، ما یضرہم ولا ینفعہم، کہ ایک ایسی چیز سیکھتے تھے جس کا نہ کوئی نقصان تھا، ما یضرہم ولا ینفعہم، نہ وہ انہیں کوئی نقصان دیتی تھی نہ انہیں کوئی نفع دیتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق انہوں نے بڑا خوب اس بات کو پہچانا،
ٹھیک ہے، انہیں خوب معلوم ہے انہیں لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی جس نے جادو سیکھا اور اس کے ذریعے عمل کیا اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچایا، تو جس نے یہ سودا خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی نفع نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیسی ہی بری چیزیں ہیں اور کیا ہی عجب برائی ہے ان کی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ وہ اس کی برائی کو سمجھ سکتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یعنی یہ تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک علم ہے نا، یہ حصہ نہ ہونے کی شدت کس حد تک جائے گی کاش یہ جان لیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اے کاش کہ کہیں وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور وہ تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ تو ان کے لیے بھی ضرور یہ ثواب کا باعث ہوتا، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر بہتر اجر کا باعث بنتا. لو کانوا یعلمون اگر وہ جان لیتے، اور لو یہاں پہ یعنی کہ تمنا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اے کاش کہ وہ جان لیتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ترجمہ ہے. تو اس آیت مبارکہ کی تشریح اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغام ہے، یہ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. یہ اپنی جگہ بہت واضح آیت ہے اور اس کے اطراف میں بہت معلومات ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید بھی ہمیں وہی بتا رہا ہے جو آج ہمیں یہودیوں کی تاریخ کے بہت سارے پہلو بتاتے ہیں. آج بھی ہماری جو جدید تحقیقات ہیں اور اس میں بڑے حیران کن جادو ہیں جو یہودی سیکھتے ہیں، اور سیہونی یا زائنسٹ جن کو کہا جاتا، ان کے عمل میں ہیں. ٹھیک ہے، ان میں قبالہ ہے اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے ان کے نام ہیں. تو جو معروف ہے میں اسی کا نام بتا رہا ہوں. باقی بابل گڑھ تھا جادو کا نا، جس جگہ کا یہ نام لیا جا رہا ہے بابل، وہ گڑھ تھا. تو وہاں بہت قسم کے جادو موجود تھے. تو یہ لوگ وہ جادو سیکھتے تھے، اس جادو کے ذریعے جنات کو قابو کرتے تھے، اور پھر وہ جنات ان کے ساتھ اچھی خاصی ٹامکٹوئیاں کرتے تھے، جو حتیٰ کہ جو آج تک وہ کرتے ہیں اور وہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جن ایک ایسا جسم ہے جو کوئی بھی روپ تبدیل کر لیتا ہے. کبھی وہ ان کے سامنے بہت بڑی بڑی چھپکلیوں کے روپ میں آ جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ دنیا کے نظام کو ہم قابو کر رہے ہیں. کبھی وہ ان کے سامنے فرشتوں کے روپ میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا، نعوذ باللہ من ذالک، جس کی وجہ سے یہودیوں میں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے. یعنی یہ ساروں کا ایسا نہیں، لیکن ان میں کچھ گروہ ایسے بھی ہیں. اچھا، پھر اگر آپ دیکھیں تو ان میں وہ گروہ بھی تھے جو ڈائریکٹلی، یعنی ان کے سامنے جو شیطان آتا تھا وہ اس کو شیطان کے طور پہ ہی بلاتے تھے اور وہ شیطان ہی بن کے ان کے سامنے آتا تھا اور وہ اس سے برائی ہی چاہتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی تھا. اور اس دور میں بھی شیطان ان سے کہتا تھا کہ تم میرے بندے بن جاؤ یا اپنی روح مجھے دے دو اور تمہاری کامیابیاں میرے ذمہ. تو یوں چلتا رہا اور یہ لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یہ کام کرتے رہے. تو یہ اس طرف ایک اشارہ ہے کہ یہ اس دور میں بھی چل رہا تھا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو 1400 سال پہلے بھی ان کی یہ کارستانیاں تھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کی اتباع کرتے تھے جو شیاطین نے ان کو دیا. اور حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر تو انہوں نے کیا جنہوں نے ان شیاطین کے ساتھ تعلق بنایا. ان شیاطین نے کفر کیا اور ان کی اتباع میں انہوں نے کفر کیا. اور جو شیاطین تھے یا یہ جنات تھے، یہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو یہ جادو سکھاتے تھے. اچھا، رہ گیا ساتھ میں پھر وضاحت فرما دی کہ جو ہاروت اور ماروت، یہ جو دو فرشتے تھے، یہ دو فرشتے لوگوں کو جادو سکھانے سے پہلے یہ بات کر دیتے تھے کہ ہم آزمائش میں ہیں اور تم ہمارے قریب نہ آؤ اور نہ ہی ہم سے یہ چیزیں سیکھو کہ یہ چیزیں تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی. تم کفر میں مت پڑو.
مگر کیونکہ یہ لوگ خود غرض تھے، دین ان کے نزدیک قیمتی چیز نہیں تھی. سیم اسی طرح جیسے آج ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار مذہب ہر آدمی کا اپنا ہے، بیٹی کا اگر رشتہ کرنا ہے اور سامنے والا جو ہے نا وہ لا مذہب ہے یا بد دین ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ اس کا اپنا دین ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، تو اس کا میری بیٹی سے کیا تعلق ہے، یہ تو اس کے گھر میں رہے گی اور زندگی گزارے گی. مطلب بڑا ایک آسان لیا جاتا ہے کہ یار ہوتا ہے نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ساتھ رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کا دین اختیار کر لے گی تو کیا ہو جائے گا، اگر اسلام چھوڑ بھی دے گی تو کیا ہو جائے گا. یا اسی طرح بیٹا ہے وہ اگر بیوی کی بات میں آ جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا. جیسے ہم آج ہلکا لیتے ہیں اسی طرح وہ بھی بڑے یعنی کہ اس میں کہ ٹھیک ہے اگر دین تباہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، ہمارے مقاصد تو حل ہو جائیں گے نا، ہم جو چاہتے ہیں وہ تو ہمیں مل جائے گا نا، جو ہمارا مطلوب ہے وہ تو ہمیں مل جائے گا. اور کیا ہوتے تھے مطلوب ان کے؟ مطلوب یہ ہوتے تھے کہ وہ سیکھتے تھے ان فرشتوں سے ایسے جادو جن کے ذریعے میاں بیوی کے اندر وہ جدائی ڈال دیں. اسی طرح یعنی کہ اور کچھ چیزیں جو ظاہری بات ہے جادو میں بہت سارے اور بھی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کے لیے سیکھتے تھے. پھر آگے رب ذوالجلال فرماتا ہے وما ہم بضارین، وہ اس کے ذریعے نقصان نہیں دیتے تھے، نہیں دے سکتے تھے کسی کو جب تک کہ اللہ نہ چاہتا کہ سامنے والے کا نقصان ہو. اب یہ جو آیت کا حصہ ہے اس پہ آ کے ہر بندہ کہتا اچھا یعنی اللہ چاہتا ہے کہ بندے کا نقصان ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ بندے کا نقصان نہیں چاہتا، لیکن بالکل اسی طرح جیسے بچہ اگر کوئی بات نہیں سیکھ رہا ہوتا تو کئی مرتبہ استاد اسے سزا دیتا ہے. تو رب ذوالجلال کا یہ جو نام ہے نا رب، اس کا معنی یہی ہے درجہ بدرجہ ترقی دینے والا، اسی سے آپ نے تربیت کا لفظ نکالا، ٹھیک ہے. اور رب اور ربوبیت یعنی درجہ بدرجہ ترقی دینا. تو کئی مرتبہ وہ بطور آزمائش انسان کو ایسی چیزوں میں مبتلا کرتا ہے جو ظاہراً نقصان سے تعبیر کی جاتی لیکن وہ نقصان نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پیچھے جو چھپے ہوئے فائدے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ بہت لاجواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر ہم ایسا کر سکتے ہیں، اگر رب ایسا کر سکتا ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. میں جواب دوں گا بالکل آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی رب ذوالجلال والی قدرت ہے، کیونکہ جب وہ نقصان دیتا ہے کسی کو تو پھر اس کو اس نقصان کی کمی پوری کرنے کی پوری قدرت اس کے پاس ہے. حتیٰ کہ اگر وہ کسی کو مار دیتا ہے تو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے، اسی لیے اس کا مارنا جائز ہے. اور اس موت کی وجہ سے جو تکلیف اسے محسوس ہوگی اس تکلیف تک کا ازالہ کرنے پہ وہ قادر ہے. اگر آپ کے پاس قدرتیں ہیں ایسی تو پھر آپ بھی کیجیے، لیکن اگر آپ کے پاس ایسی قدرتیں نہیں ہیں تو پھر بے شک آپ اگر ایسا کریں گے تو ظلم ہوگا. یہ فرق ہے بندے اور رب کے درمیان، اور اسی لیے بہت ساری چیزیں بندے کے لیے جائز نہیں، رب ذوالجلال کے لیے جائز ہے. اور اس کے ذریعے وہ خود قادر نہیں تھے، یا شیاطین ایسے قادر نہیں تھے کہ وہ رب کی سلطنت میں اپنی مرضی سے لوگوں کو نقصان دیتے. ہاں یہ ایک آزمائش تھی اس دور میں، اور سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ رہا بھی نہیں لوگوں سے. سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے، اور اس دور کے یہ منتر پڑھ کے اور لوگوں کو جنات کے ذریعے تسخیر کرنے کے جو کام کرنے والے تھے، سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ. تو یہ اس دور کی ایک سٹرگل کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس دور میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگوں کے رجحانات کیا تھے، سلیمان علیہ السلام انہیں کس طرف بلا رہے تھے، اس طرح یہ سارا اس میں ہو رہا ہے. پھر اس کی مذمت فرماتا ہے کہ کیا ہی برا سودا ہے کہ جس نے یہ سودا خریدا آخرت میں اس کا کچھ نہیں بچا، اور کیا ہی برا سودا جو انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کر. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ کیا کہتے تھے اسے جب شیطان ان کے سامنے آتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ ہماری روح تیری، تو ہمیں دنیاوی کامیابیاں دے. ٹھیک ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. ٹھیک ہے. کیا ہی برا سودا ہے جسے خریدنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا اس کے خریدنے کے لیے. اور وَلَبِئْسَ کیسا ہی برا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش یہ جانتے کہ یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنی بڑی برائی ہے، یہ کتنی اس کے اندر کتنی قباحتیں ہیں، کاش یہ جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو جو اللہ ان کو دیتا وہ بہت بہتر ہوتا بنسبت اس کے جو انہوں نے شیطان کے ساتھ معاہدہ کر کے حاصل کیا.
ٹھیک ہے، اور اپنی جان بیچ کے جو حاصل کیا اس سے بہت بہتر رب ذوالجلال ان کو عطا کرتا، کاش لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ وہ جانتے۔ تو پیغام ہمارے لیے اس میں بڑا بین ہے۔ اول ہمیں بہت لازم ہے کہ ہم ان عاملین سے، جو لوگ جو ہے وہ یہ جادوگر جو لوگ بیٹھے، ان سے ہم بچیں۔ اچھا، کسی عامل کے پاس بھی جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ ایسے علوم دیے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ بیماروں کا علاج کرتے ہیں، یہ سارا۔ تو اس کے پاس بھی جب ہم جائیں تو ہم اس بات کی تصدیق کر لیں کہ یہ قرآن مجید کے ذریعے ہی علاج کرے گا، ٹھیک ہے، اور یا جو بھی چیزیں شریعت مبارکہ نے جائز قرار دی ہیں ان کے ذریعے وہ علاج کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ بیچ میں کچھ پڑھتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا اپنا دین برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اول تو یہ ہے کہ نہ ہی جایا جائے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اول تو یہ ہے کہ آپ جائیں نہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید میں کون سا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کے بارے میں آپ معلومات کریں تو ہر صورت کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ تو وہ کوئی یہ تو معاہدہ نہیں ہے کہ صرف عامل پڑھے گا تو فائدہ ہوگا، جو بھی مسلمان اسے پڑھے گا اسے فائدہ ہوگا۔ تو آپ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، ضرورت مند ہے، تو قرآن بے شک سخی ہے، قرآن شفا بھی ہے لوگوں کے لیے، تو قرآن مجید کے ساتھ آپ تعلق رکھیں۔ قرآن مجید آپ کو خود کو اتنی طاقت دے دے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنے معاملات خود حل کر لیں گے۔ مطلب وہی ہے نا کہ ہم نے خود پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اسے بھی لوگوں پہ معین کر دیا۔ جیسے ہمیں اپنے کاموں کے لیے بندے ہائر کرنے پڑتے ہیں نا، تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی کوئی ہائر ہو اور وہ رہے اور وہ قرآن پڑھتا رہے تو وہ ساروں کا مسائل حل کرے، ہمیں قرآن نہ پڑھنا پڑے، ہمارا یہ طریقہ نا۔ تو یہ غلط ہے۔ اور پھر اس کا کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پیچھے اپنا دین تک دے چکے، اپنی روحیں تک بیچ چکے۔ تو ہمیں رب ذوالجلال دکھا رہا ہے کہ اس طرف مت جانا، یہ تمہاری روحیں تم سے چھین لیں گے اور تمہیں دیں گے یہ کچھ نہیں۔ دوسرے ایک اور آئینہ ہمارے نفس کا کہ کیا ہو رہا تھا، بنی اسرائیل کو ان کے سامنے سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی موجود تھا، اور وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ان لوگوں کے داؤ میں نہ آؤ، اور بنی اسرائیل صرف دنیا سے محبت کی وجہ سے اپنا دین بیچ رہے تھے اور اپنے آپ کو تباہ کر رہے تھے۔ اور یہ ایک اور نقشہ ہمارے سامنے دنیا کی محبت کا، اور جیسے وہ انسان کو تباہ کرتی ہے اس تباہی کا، یہ ایک اور نقشہ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے یہ برباد ہوئے اپنی دنیاوی مقاصد کی خاطر، اپنے دنیاوی بغض و عناد کی خاطر، اپنی دنیاوی انانیت کی خاطر، اور لوگوں میں سربلندی کی خاطر، یا دشمنوں کو خاک میں ملانے کے جذبے کی خاطر۔ کہاں کہاں انہوں نے اپنا دین بیچا، اور یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، دیکھ لو یہ سارے جذبے ہیں جن کی وجہ سے تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ تمہارا دین داؤ پہ لگا ہوگا، کہیں تمہاری انانیت دین کے مخالف ہوگی، کہیں تمہارا جو ہے اقتدار دین کے مقابل ہوگا، کہیں تمہاری شہرت دین کے مقابل ہوگی، کہیں تمہاری خاندانی تعصب اور نسل پرستی اور نسب پرستی دین کے مقابل ہوگی۔ تم نے ان سارے بتوں کو گرانا ہے، بنی اسرائیل مت بن جانا، بنی اسرائیل کی طرح مت ہو جانا، جیسے میں آج ان کا رب ہونے کے باوجود ان کو پسند نہیں کرتا، تو اس طرح مت ہو جانا۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے ان آیتوں میں، ورنہ میں پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا کہ نہ تو بنی اسرائیل قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ مشرک قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ منافقین قرآن کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا تو مومن نے ہے نا، تو اسے بنی اسرائیل کے احوال کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ وجہ صاف ہے کہ ان آیتوں میں اس کے لیے ایک پیغام ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں، اور ان کی یہ چیزیں ایسی ہیں، اور انہوں نے ان حرکتوں نے، عادتوں نے، افعال نے، اور ان کے اس کردار نے ان کو کیسے تباہ و برباد کیا، یہ سب دیکھ لو، اور تمہارے لیے پیغام یہ کیسے نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو، اور قرآن مجید کے باطن سے ہمارے باطن کو، اور قرآن مجید کے حقائق سے ہماری حقیقتوں کو منور اور مزین فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔